اس نے قادیانیت کے لیے کام کیا۔ طریقہ واردات دیکھو، لوگوں کے گھروں میں جاتی، بابا صحیح ہماری مسلمان عورتوں سے ملتی، سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی، گھر میں آٹا نہیں آٹا لے کے دے دیتی، دانے نہیں دانے لے کے دے دیتی، چاول نہیں چاول لے کے دے دیتی، کسی کا بچہ بیمار میڈیسن کے پیسے دے دیتی، کسی کا بچہ زیر تعلیم کتابیں دے دیتی، پینسلیں دے دیتی، اس کی فیس کے لیے پیسے دے دیتی، اور ساتھ یہ کہتی تھی دیکھو نا ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو نا کتنے اللہ والے ہیں، دیکھو نا کتنے کوآپریٹو قسم کے لوگ ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، یہ مولوی ظالم ہے ہمیں کہا جاتا ہے، یہ پیر ظالم ہے، یہ مفتی ظالم ہے، ہمیں کہا جاتا ہے، یہ پاکستان کی حکومت ظالم ہے، ہمیں کہا جاتی ہے، ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ واردات تھا، لوگوں سے ملتی، جوہرات سے ملتی، ہماری مسلمان عورتوں سے ملتی، اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتی، خود کو مسلمان کہہ کے ان کے سامنے اللہ کی بات کر کے، اس کے سامنے نبی پاک کی بات کر کے، اصحاب رسول کی، اہل بیت رسول کی بات کر کے ان کے ایمانوں پہ ڈنگ مارا کرتی تھی۔ یہ طریقہ واردات تھا۔ آپ میری بات پہ بلیو کرنا، اللہ کی قسم یہ میرے بچپن کے دور کا واقعہ ہے، اور آج ہمارا سارا محلہ جو ابھی اس دور میں زندہ لوگ ہیں، ابھی اس دور میں باقی ہیں، جنہوں نے دیکھا اس بات کے گواہ ہیں، اس میں اللہ کا ذات کیسے آیا، پروردگار نے کیسے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مرنے سے کچھ عرصہ پہلے اس پہ فالس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری ہو گئی۔ اللہ کی قسم جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی، جب بھی بات کرتی کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز نکلتی، کتے کی طرح بھونکا کرتی تھی، صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام کو بھونکتی، رات کو بھونکتی، آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی۔ اور پہلے ہمارے محلے میں یہ مشہور ہو گیا، انہیں بعد میں پتا پڑا، پہلے وہ سمجھتے تھے ان کے گھر میں انہوں نے کوئی کتا پال لیا ہے کہ جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ میرے دوستو وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ قادیانیوں کی وہ گستاخ رسول، وہ مرتدی، وہ زندیقہ، وہ خبیث بدترین کافر، وہ مردود عورت تھی جسے پروردگار نے اسی دنیا کے اندر کتیا بنا دیا، اور اس کے منہ سے پیلے رنگ کی یلو کلر کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے پخانے کی سمیل آتی، منہ سے گندگی آتی، منہ سے۔ میرا چاچا جس کا نام شبیر احمد تھا، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے یہ لکھ کے لے گیا، یہ وصیت کر گیا کہ جب میں مروں میری ساری پراپرٹی، میرے گھر، میری جائیداد، میرے مکان، میرا بینک بیلنس، سارا کا سارا قادیانیت کی تبلیغ کے لیے خرچ کر دیا جائے۔ میرا چچا عبرت کا نشان بنا، ایسی بیماری لگ گئی، گھر والے علاج کروا کے تھک گئے، شفا نہیں ملتی تھی، ہسپتال چینج کر کے، ڈاکٹرز حکامہ چینج کر کے تھک گئے، شفا نہیں ملتی تھی۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ پیشاب آتا بستر پہ کرتا، گندگی آتی بستر پہ کرتا، باپ نے بڑے سائز کے پیمپرس لا کے لگا دیے گئے، پھر بھی پورے محلے میں ایسا تفر پھیل گیا، ایسی بدبو پھیل گئی، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا، سوکھ کے کانٹا بن گیا، آنکھیں اندر کو پھنس گئی، اور آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے حلقے پڑ گئے،
इबरत का निशान बन गया। यहाँ तक के मरने से 2-3 दिन पहले मैं खुद आइस विटनेस हूँ, मेरी फूफी अब तक मरज़ैन है, इस बात की गवाह है। मेरे मोहल्लेदार इस बात के गवाह हैं कि मरने से 2-3 दिन पहले दोनों हाथों को यूं करके बुलंद किया, उसके बाद हाथ नीचे नहीं आए, सारा वजूद कांपता था और कहता था चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। साथ नंगी और गंदी गालियां बकता, आखिरकार यही कहता कहता चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। कुत्ते से बुरी मौत पर के वो गुस्ताखे रसूल भी जहन्नम वास हो। अल्लाह का ज़ात इन पे ऐसी आता है। मैंने अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें, तकरीबन 23 मिनट का बस है मेरा बिरवा कादियानी कज़ाब की मौत के बारे में एक लेक्चर है, जिसके अंदर मैंने बकायदा कादियानी कुतुब से ये बात दिखाई है, बकायदा नज़री लिटरेचर से अभी भी किताबें मेरे पास है, सिरतुल बाती मेरे पास है, उसके अंदर मैंने बकायदा हवाले निकाल के ये बताया कि कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े दावाए नबूवत करने वाले, मेरे नबी को गालियां देने वाले, मेरे नबी के प्यारे सहाबा को, प्यारे अहले बैत को माज़अल्लाह गालियां देने वाले, इस कज़ाब का अंजाम क्या हुआ मैंने बताया कि कैसे इस मरदूद को डबल वबाई हैजा हुआ। मैंने बताया कि कैसे अपनी ही गराजत के ढेर में गिर के कुत्ते की मौत मर गया। मरते टाइम इसके मुंह से और नीचे से दोनों रास्तों से गंदगी जारी थी। मरा मुंह से भी गलाजत, नीचे से भी गलाजत जारी थी, यहां तक के उसी गलाजत के ढेर में गिर के कुत्ते की मौत मर गया। मरने के बाद भी दोनों रास्तों से गलाजत मुसलसल जारी रही। कादियानी क्या करते, रुई के गोले बना बना के कभी मुंह में ठोसते, कभी नीचे ठोसते। अल्लाह का अज़ाब था, कैसे रुकता, निकाल देता। पहले से बड़े गोले ले लेके कभी मुंह में डालते, कभी नीचे ठोसते। अल्लाह का अज़ाब था, कैसे रुकता, निकाल देता। यहाँ तक के पानी के पाइप लगा के इस मरदूद को झाड़ू मार मार के धोया गया। बाद में प्लास्टिक की शीटों में रोल करके इसका क्रीम रोल बना के इसको एक ताबूत के नीचे तूड़ी की तह लगा के ऊपर इस खंजीर को रख के ऊपर से फिर तूड़ी की मोटी तह लगा के ताबूत को लॉक करके बजरिया माल गाड़ी से लाहौर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से इसके गंदे वजूद को लाद के कादियान की गंदी मिट्टी में हमेशा हमेशा के लिए ले जाके दफन कर दिया गया। पहुंची रही बेहाक जहां का खमीर था। इबरतनाक मौत मरा। कुत्ता भी ऐसी मौत नहीं मरता जैसी मौत मेरे नबी की शान में बकवास करने वाला, मेरे नबी को गाली देने वाला ये कादियान का चमगादड़ मरा है। और जब ये मरा, हजरत एक अल्लाह के वली हजरत मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी सब बोलो रहमतुल्लाह तआला, आपने मुराकबा किया। लोगों ने पूछा, हजरत आपने मिर्जा कादियानी को किस शक्ल में देखा? तो मियां साहब फरमाते हैं, और लोगों सुनो, जब मैंने कश की निगाह मिर्जा कादियानी की कब्र के अंदर डाली, मुझे कब्र के अंदर एक बौला कुत्ता, एक पागल कुत्ता दिखाई दिया। अपनी ही दुध को पकड़ने की कोशिश में कब्र के अंदर घूम रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। फरमाया, लोगों सुनो, मेरे परवरदिगार ने उस गुस्ताखे रसूल को उसकी कब्र में ले जाके कुत्ता बना दिया।
عزت کے مسئلے میں، سرور کائنات کی ناموس کے مسئلے میں، سرور کائنات کی حق نبوت کے مسئلے میں بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے۔ پروردگار برداشت نہیں کرتا اس کے نبی کی شان میں کوئی بکواس کی جائے، پروردگار اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے لاہور میں لمبی بات نہیں کرتا، انشاءاللہ اس ٹاپک پہ قریب بابا صحیح میری ایک کتاب آ رہی ہے، کتاب کا ٹاپک عنوان موضوع یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام۔ میں نے بتایا میرے نبی کے بارے میں بک بک کرنے والے، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرنے والے، میرا پروردگار تجھے کیسے عبرت کا نشان بناتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہمارے لاہور میں حضرت ایک اور مسلمان ہوئی، لڑکی مسلمان ہوئی، چونکہ وہ لڑکی ہے اس نے ہمیں بولا کہ میرا نام ظاہر نہیں کرنا، میرے لیے مسائل ہیں، عورت ذات ہے۔ کہا دیکھو میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا، تینوں کے تینوں قادیانیوں کے مولد تھے۔ کہا میں قادیانیت پہ لعنتیں بیچ کر مسلمان ہو چکی، اور کہا سنو میں مسلمان کیسے ہوئی۔ یہ تینوں کے تینوں قادیانیوں میں نعوذ باللہ ولی مشہور تھے، قادیانیوں میں بڑا کام کرتے، بڑا پیسہ لگاتے، مسلمانوں کا ایمان لوٹتے اور قادیانیت کے لیے کام کرتے تھے۔ کہا تینوں پہ اللہ کا عذاب آیا، اور کیسے آیا؟ تینوں کے دماغ ایک ہی رات سوئے، صبح اٹھے تینوں کے دماغ پاگل ہو چکے تھے، یادداشت کھو چکے، تینوں کے تینوں مینٹل ہو چکے۔ کہا پھر اسی میں معاملہ ختم نہیں ہوا، یہ تینوں کے تینوں اپنا پخانا خود کھاتے ہیں، اپنا پخانا۔ کہا ہمیں پتہ پڑا، ہم نے روکا، ڈانٹا، شرم دلائی کہ بغیر تو یہ کیا شروع کر دیا۔ کہا باز نہیں آئے، ہم علاج کروا کے، ہسپتال چینج کر کے، ڈاکٹر حکیم بدل کے تھک گئے، لیکن سینس نہیں آئی، اپنا بہانہ پھر بھی کھانے سے باز نہیں آئے۔ یہاں تک کہ ہم نے ایک نوکر، ایک سرونٹ اسی کام کے لیے گھر میں رکھ لیا۔ ان خبیثوں کا دھیان رکھو کہیں اپنی گندگی نہ کھائیں۔ کہا پھر بھی باز نہیں آئے۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ پیپرز میڈیکل سٹور سے بڑے سائز کے پیپرز مل جاتے ہیں۔ کہا ہم رات کو لگاتے، اوپر پیپرز پہ ٹیپوں سے رول کرتے، صبح اٹھتے تو کیا نظر آتا؟ پیپرز پھٹے ہوتے تھے، اپنے ہی پیپرز میں انگلیاں مار مار کے، چاٹ کے اپنی گندگی کھا رہے ہوتے تھے۔ کہو قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پر یہ اللہ کا ان پہ عذاب آتا ہے۔ میں بات لمبی نہیں کروں گا، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے سامنے یہ تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، ابھی پچھلے سال ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی ہے، ہائے ہائے اس نے لکھا کہ پاکستان کے کتنے نوجوان قادیانیوں کے ویزا فارم پھر کر کے قادیانیت کو قبول کر کے ویزے کے چکروں میں اور ویزا لے کے باہر کے ممالک میں جا چکے ہیں۔ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے ایسے کتے لوگوں پہ، ہائے ہائے جو سرور کائنات سے ناتا توڑتے پیسے کے لیے، ویزے کے لیے، لڑکی کے لیے قادیانی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا پروردگار انہیں بھی عبرت کا نشان بنائے گا۔ اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ کائنات میں سب سے عظیم دولت دولت ایمان ہے۔ بھوک آئے برداشت کر لو، پیاسے ہو برداشت کر لو، اپنا گھر نہیں برداشت کر لینا، اپنی گاڑی نہیں، اپنا بنگلہ نہیں، بیڈ بیلنس نہیں،